کہ میں نے خواب میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا سستری پریشان لگ رہے ہو، کہا مولا پریشان کیسے نہ ہوں، آپ کے روزے کی روز زیارت کیا کرتا تھا، آپ کے روزے میں رہتا تھا، اور مولا میں جا رہا ہوں، اب پتہ نہیں زندگی ساتھ دے یا نہ دے، میں دوبارہ آپ کے روزے میں پہنچ پاؤں یا نہ پہنچ پاؤں، تو مولا میں کیسے نہ گھبراؤں، کیسے نہ پریشان ہوں۔ عزیزان ایمان، ایک مرتبہ مولا نے پھر کہا سستری پریشان لگ رہے ہو، کہا مولا پریشان ہوں اس لیے آپ کا درد چھوڑ کے جا رہا ہوں، مولا اب میں کیسے آپ سے ملاقات کروں گا، اب میں کیسے آپ کے روزے پہ آؤں گا۔ عزیزان ایمان، مولا حسین نے فرمایا سستری گھبراؤ نہیں، جب تمہیں مجھ سے ملاقات کی خواہش ہو تو اپنے گھر میں فرش عزا بچھا لینا۔ نہیں عزیزان ایمان، بیدار ہو اس نے کہا سستری گھبراؤ نہیں، جب ملاقات کی خواہش ہو اور مجھ سے ملاقات کرنا چاہو تو اپنے گھر میں فرش عزا بچھا لینا۔ پھر مولا حسین نے ایک جملہ کہا سستری یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ میرا حرم ہے۔ یہ فرش عزا نہیں، مولا نے اپنا حرم قرار دیا۔ عزیزان ایمان، ایک سلوات پڑھیں محمد کی سلوات پڑھیں۔ کیا کہا؟ حرم قرار دیا۔ دیکھیں مجلس میں ہم سب بیٹھ گئے، یہاں جتنے بیٹھے سب کیا ہیں آزادار، لیکن مجلس سے باہر نکلیں گے تو دانش صاحب ہو گئے، علی صاحب ہو گئے، محسن صاحب ہو گئے، نصرت صاحب ہو گئے، رضی صاحب ہو گئے، فراز صاحب ہو گئے، کمال صاحب ہو گئے، سب صاحب ہو گئے۔ کیا بہت وجہ ہے جب ہم اس فرش پہ بیٹھے تھے سب عزادار، لیکن جیسے کہ ہم مجلس سے باہر عزا خانے کے باہر ہوئے تو یہ فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب ابھی بھی نہیں پہنچا۔ مجمع عزیزان ایمان، جب دانہ بکھرا رہتا ہے تو تسبیح نہیں کہلاتا، جب دانہ بکھرا رہتا ہے تو تسبیح نہیں کہلاتا، لیکن اسی دانوں کو جب پرو دیا جائے ایک تاغے میں تو پھر وہ تسبیح زہرا بن جاتا ہے۔ عزیزان ایمان، تو ابھی کسی نے کہا کہ ہم دعائے زہرا سے پیدا ہوئے ہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا کیسے پیدا ہوئے، ہم نے کہا نہ آگ سے پیدا ہوئے، نہ پانی سے پیدا ہوئے، نہ ہوا سے پیدا ہوئے، ہم جو ہے نہ مٹی سے پیدا ہوئے، ہم دعائے زہرا سے پیدا ہوئے۔ اور کائنات میں علی و فاطمہ نے قسم خدا کی زندگی میں کبھی خدا سے کوئی چیز نہیں مانگی، نہ علی نے مانگی نہ فاطمہ نے مانگی، اگر مانگا ہے دونوں نے تو علی نے عباس مانگا، زہرا نے عزادہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد علی نے عباس مانگا ہے تو زہرا نے عزادار مانگا ہے۔ عزیزان ایمان، اپنی عظمتوں کو سمجھو، بیٹھے کہاں سمجھتے یہی ہو نا کہ مسجد امیر المومنین میں بیٹھے ہیں۔ جناب سلمان جانتے کون بہت بڑے زمیندار تھے، ڈاکٹر صاحب، ہزاروں نوکر چاکر لگے ہوئے تھے، ہزاروں، بہت بڑے زمیندار تھے، ہزاروں نوکر چاکر تھے، لیکن وہ در چھوڑ کر کے زہرا کے در پہ آگے لگے۔ لوگوں نے آگے پوچھا قبلہ جب اتنے بڑے آپ امیر ہیں، زمیندار ہیں، زمین جائیداد کے مالک ہیں، کروڑوں اربوں کے، اور ہزاروں نوکر چاکر آپ کے گھر لگے ہوئے ہیں، اور جو ان کے والد تھے جو آتش کدا تھا نا اس کے انچارج تھے، یعنی مالک سے اپنی زبان میں متولی کہنے، ایسے نہیں کوئی آسانی سے متولی بنتا کسی چیز سے، مالک نہیں بنتا، کچھ رہتا ہے تب بنتا۔ جناب سلمان کے والد اس آتش کدے کے زمانے میں اپنے زمانے میں مالک تھے، اتنے بڑے رئیس تھے، عالم مالدار تھے۔ اور عزیزان ایمان، ایک بات اور سن لیں، مال میں زوال ہے اور عمل میں برکت ہے، برکت میں اور مال میں فرق ہے۔ برکت کو کبھی زوال نہیں آتا اور مال میں زوال،
دلیل دوں؟ اگر جوان بیدار ہو تو سنتے چلو. فرق کیا ہے برکت میں اور مال میں؟ یعنی میں نے کہا مال میں زوال ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گا، لیکن برکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. عجیب غریب جملہ ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا جب شادی طے ہو جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے باراتی کتنے آئیں گے؟ نہیں 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 نہیں، پوچھا جاتا ہے باراتی کتنے آئیں گے، لیکن جب شب بیداری کی جاتی ہے کبھی نہیں پوچھا جاتا کہ انجمن میں کتنے دستے آئیں گے. کتنے آئیں گے، دستے آئیں گے، کتنے جو ہے عطادار آئیں گے. اس سے برکت ہے. اسی لیے تو چھٹے امام امام جعفر صاحب ایک شخص آیا آ کے کہتا ہے مولا شیعہ مارے جا رہے ہیں. اچھا زمانے والوں میں ظاہر یہ چیز ہے کہ ہم شیعوں کو ختم کر دیں اور مار بھی رہے ہیں. ان کے ذہن میں ایک ہی بات گزری کہ ہمیں شیعوں کو ختم کرنا ہے، شیعوں کو مارنا ہے. قتل کر رہے ہیں، کبھی امام بارگاہ اڑا دے رہے ہیں، کبھی مسجد میں اڑا دے رہے ہیں، جہاں پاتے ہیں نہیں مارتے. لیکن ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اچھا جتنا ہمیں مارتے اتنی ہم بڑھتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہر جگہ کا مجمع کم ہو رہا ہے لیکن مجلس کا مجمع کم نہیں ہوتا، دن پر دن بڑھتا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے مولا نے فرمایا اس شخص سے، یہ لوگ سمجھتے کہ ہم نے مار دیا ختم کر رہے شروع، لیکن عزیزان ایمان ان لعنتیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم انہیں مار کے ختم نہیں کر سکتے. مان لیا نیزہ تمہارا، بھالا تمہارا، تلوار تمہاری، چھری تمہاری، سب کچھ تمہارا، ہم نہتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمیں مارا جا رہا ہے اور ہم شہید بھی ہو رہے ہیں، ہم قتل بھی ہو رہے ہیں. لیکن عزیزان ایمان آج بھی شیعہ دنیا کے کونے کونے میں ملیں گے، کونے کونے میں پائے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے جملہ آپ کے حوالے، اس لیے کہ مارنے والا زمانہ ہے، بچانے والا امام زمانہ. مارنے والا زمانہ ہے، بچانے والا امام زمانہ. ایک سلوات پڑھے محمد راہ کو پہچانے عزیزان ایمان کہ ہم بیٹھے گا. تو سلمان کون؟ لوگوں نے پوچھا سلمان جب تم اتنے بڑے رئیس ہو، مالدار ہو، دولت مند ہو، 1000 نوکر چاکر ہیں، تو یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ صحرا کے دروازے پہ بیٹھ کے چوکھٹ پہ جھاڑو لگا رہے ہو. اب سلمان فارسی نے جواب دیا کہ میں یہاں کیوں آیا، میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں، میں یہاں کیوں جھاڑو لگا رہا ہوں. سلمان فارسی نے کہا سنو بھائی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم بہت بڑے مالدار تھے، رئیس تھے، زمیندار تھے، ہزاروں نوکر چاکر سب کچھ، لیکن میں جہاں کا رہنے والا تبریز میں. اس سوال پر محمد والا میں جہاں کا رہنے والا تھا. یہاں اور وہاں میں فرق یہ ہے. لوگوں نے پوچھا کیا فرق ہے؟ کہا جہاں میں رہتا تھا پہلے وہاں اور یہاں میں فرق یہ ہے، میں جہاں کا ہوں وہاں والے ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، اب میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں ستارہ آگے سجدہ کرتا ہے. تو عزیزان ایمان یہ فرق ہے. کہاں بیٹھے؟ سلمان آئے اور آنے کے بعد کا فضا مبارک کہا بھائی چچا سلمان کس چیز کی مبارک بات؟ حضرت فرش کس چیز کی مبارک بات؟ کہا رسول خدا نے مجھے جنت دکھا، میرا جنت میں مقام ہے. کہاں میرا ہے؟ کہاں میرا ہے؟ چچا مبارک ہے. حفظہ لگتا ہے تم کچھ نہیں. نہیں چچا مبارک ہے. حفظہ میں نے اتنی بڑی تمہیں خبر دی اور تم صرف یہ کہہ کر کے خاموش ہو گئی مبارک ہو. کہا اور کیا پوچھتا؟ چچا سلمان مبارک ہو. حفظہ خوشی نہیں ہوئی. کہا چچا آج آپ نے پہلی بار جنت دیکھی، اپنی جگہ دیکھی تو خوش ہیں. میں تو جنت میں رہتی ہی ہوں. اس کی عظمت بتا رہا ہوں فرشت ہے، میں تو جنت میں رہتی ہی ہوں. سلمان نے کہا فضہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا چچا سلمان جنت اسی جگہ کا نام ہے نا جہاں محمد ہو، علی
10,000 لہذا کوشش کیا کرے وقت کی پابندیوں کے ساتھ مجلسوں میں شرکت کرے اور وقت کی پابندیوں کے ساتھ مجلسوں میں، لہذا اگر وقت پہ مجلس تمام ہو جائے گی تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک سوال پڑھے گا محمد تو عزیزان ایمان، ایک واقعہ ذہن میں اور آ گیا، پھر انشاءاللہ موضوع پہ آتا ہوں، اس لیے کہ آج میرے وقت زیادہ لیتا ہوں۔ ایک جنازہ جا رہا تھا مدینے میں، مولا حسین کی اس جنازے میں شامل تھے، پیچھے پیچھے چل رہے تھے جنازے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ راوی جن کا نام ابو ہریرہ ہے، انہوں نے اپنی رومال سے دانش بھائی کو جیب سے رومال نکالا اور نکالنے کے بعد مولا حسین کی جوتیوں کو صاف کرنے لگے۔ کون؟ ابو ہریرہ۔ ان جوتیوں کو صاف کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کے کہا بھیا اس سے پہلے جو خلیفہ تھے ان کے بارے میں تیرا تو ایسا خیال نہ تھا، کبھی ان کی ایسی جوتی تم نے صاف نہیں کی، جیسی تم ان کی کر رہے ہو، کیا ان میں ان میں فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کہ ان کو تم لوگوں نے بنایا ہے، انہیں اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ تو عزیزان ایمان، ہم کسی کچھ بیٹھیا کو امام نہیں مانتے، سمجھے؟ کسی کچھ بیٹھی کو ہم امام نہیں مانتے۔ کچھ بیٹھی اور تھا فقیر شام، جب مولا کو ظاہری خلافت، چوتھی خلافت، لوگ آئے در پہ اور کہا کہ علی اب تم بھی بچا سکتے ہو، بہرحال مولا نے قبول کر لیا۔ ایک اور سبق پڑھے گا محمد۔ وہ کچھ بیٹھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، جب مولا بیٹھے لوگوں نے کہا کہ علی اب آپ ہم نہیں بچا سکتے ہیں، تو اس نے قیصر روم کو خط لکھا کہ علی اصل جانشین رسول کا میں ہوں اور میری خلافت کو علی نے چھین لیا۔ جب اس نے یہ خط پڑھا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ تم بازار میں جاؤ، اور جانے کے بعد جو کوفے والے آئے ہوں تو کوفے والے کو بلا کے لاؤ، شام والے جو تاجر ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ بہرحال گئے، بلا کے لے آئے۔ لانے کے بعد عزیزان ایمان، ایک مرتبہ اس نے کوفے والوں سے پوچھا تم علی کو جانتے ہو؟ کہا انہیں کون نہیں جانتا۔ کہا وہ کیسے ہے؟ کہا ہمارا مولا تو ایسا ہے، پہلے خود ہم سب کو کھلا دیتا ہے پھر کھاتا ہے۔ جملے کو پڑھوں، اس کی حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہی نہیں، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ پھر شام والے سے پوچھا، کہاں جانتے ہیں کیسا؟ انہوں نے بتا دیا جیسا تھا۔ پھر قیصر روم نے خط لکھا کہ بھائی آپ دونوں یا خود آئیں یا اپنی جگہ پہ کسی کو اپنا نائب بنا کے بھیجیں۔ تو مولا علی نے اپنی جگہ پہ مولا حسن کو بھیجا، فقیر شام نے اپنی جگہ پہ اپنے بیٹے یزید کو بھیجا، اور آئے یزید جب قیصر روم کے دربار میں پہنچا تو جھک جھک کے سلام کر رہا ہے، جھک جھک کے سلام کر رہا ہے، جھک جھک کے سلام کر رہا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے کوئی توجہ نہیں تھی، اشارہ کیا بیٹھ جاؤ۔ اب اس دربار میں جس جلے بیٹھے تھے انہوں نے یہ طے کر دیا کہ جب حسن آئیں گے تو ہم جو ہے پردہ نہیں ہٹائیں گے، اور پردہ نہیں ہٹائیں گے، ان کی تعظیم نہیں کریں گے۔ عزیزان ایمان، جیسے ہی مولا حسن دربار کی طرف چلے ویسی ایک ایسی ہوا چلی کہ وہ پردہ خود بخود ہٹتا گیا۔ مولا دربار میں آئے، ابھی تک یزید جھک جھک کے سلام کر رہا تھا، اب قیصر روم جھک جھک کے مولا کو سلام کر رہا ہے۔ توجہ عزیزان ایمان، اتنے میں جو ہے مولا نے سلام کا جواب دیا، اس نے مصافحہ کیا، پھر ایک جگہ پہ کرسی خالی تھی، مولا وہیں بیٹھ گئے۔ یزید جو ہے بادشاہ کے بغل میں جا کے کرسی تھی وہاں بیٹھ گیا۔
ایک مرتبہ یزید نے اب جو ہے قیصر روم دیکھیں کتنا چالا ہے، وہ مولا حسن سے سوال نہیں کرتا، پہلے یزید سے پوچھتا اور کہتا یہ بتا کیا، پہلے تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ایک صندوق لے کے آؤ، جب وہ صندوق لے کے آئے تو اس میں سے تصویریں نکالی، فوٹو نکالنے کے بعد کہا انہیں پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارا باپ جانتا ہے؟ کہا اگر میرا باپ جانتا تو ہمیں بتا کے بھیجتا، میرا باپ اگر جانتا تو ہمیں بتا کے بھیجتا۔ کہا نہیں معلوم؟ کہا جب مجھے نہیں معلوم تو میرے باپ کو کیا معلوم ہوگا، اس لیے اسے معلوم ہوتا تو بتا کے بھیجتا۔ دوسری دکھائی نہیں، پھر وہی جواب نہیں معلوم، 2-4 تصویریں دکھائی، اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، کہا خاموش بیٹھ جا۔ اب وہ خاموش بیٹھ گیا، اب وہ مولا حسن کی طرف متوجہ ہوا، تصویر کو دیکھی، کہا یہ آدم کی ہے، کہا یہ نوح کی ہے، کہا یہ عیسیٰ اور موسیٰ کی ہے، نبیوں کی تصویر مولا بتاتے رہے۔ بادشاہ نے کہا ہوا، ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا صرف نام نہیں جانتا میں، صرف میں تصویر نہیں پہچانتا، میں یہ بھی جانتا ہوں کون نبی کب آیا، کون نبی کب آیا، کس قبیلے میں آیا، کس خاندان میں آیا، کس ملک میں آیا، کس سرزمین پہ آیا، کون نبی کتنے دن کے لیے آیا، کون نبی 4 دن کے لیے آیا، کون نبی 1 ہفتے کے لیے آیا، کون نبی جو ہے فلاں قوم کے لیے آیا، فلاں قوم کے لیے آیا، فلاں ملک کے لیے آیا۔ عزیزان بات، مولا حسن نے صرف تصویر نہیں پہچانی بلکہ ان کا شجرہ بھی بتا دیا۔ یہ بتانا تھا کہ بادشاہ کھڑا ہوا، پورے دربار کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے کہتا ہے زمانے والے دیکھو، جب بیٹا ایسا ہے تو باپ ایسا۔ جب بیٹا ایسا ہے تو پھر باپ ایسا۔ تو عزیزان ایمان، ہم کسی کچھ بیٹھیا کو امام نہیں مانتے، جسے اللہ اور رسول نے بتایا ہم اسے امام مانتے۔ ابھی کہتے ہیں یہ نعرہ لگاتے ہیں، کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ جانتے ہیں اگر کسی نے آپ سے پوچھا مشرک ہو تو آپ کہیے گا لا الہ الا اللہ، کسی نے پوچھا کافر ہو تو آپ کہیے گا محمد رسول اللہ۔ اگر کسی نے کان میں محمد حسن کے پوچھ لیا منافق تو نہیں ہو، جیسے ہی پوچھے گا ویسے ہم کہیں گے علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ علامہ اقبال کے پاس کچھ لوگ آئے ڈاکٹر صاحب، اور آگے کہا کہ بیٹا آپ کس کو مانتے ہیں، کس کو مانتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہماری کو مانتے ہیں۔ کہا ان کو کیوں نہیں مانتے، ان کو کیوں نہیں مانتے، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا ہماری کو مانتے ہیں۔ کہ بھائی ان میں کیا کمی ہے، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ علامہ نے کہا ان کو، علامہ سے کہا گیا کہ ان کو کیوں نہیں مانتے آپ، ان کو کیوں نہیں مانتے، صرف علی کو کیوں؟ اب جواب سن لیں، علامہ اقبال نے کہا تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہم کیوں علی کو مانتے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، ابو تراب علی اس میں کچھ کلام، ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں۔ ارے علی کے ملک میں رہ کر علی علی نہ کرے، ارے نمک حلال ہے یارو، نمک حرام نہیں۔ سلوات پڑھے جب نعرہ لگانا چاہیے تو آپ نے نعرہ لگائی۔ اللہ سلامت رکھے، مدر کے خاندان سے آپ نے سلوات۔ نہیں یہ بات کہہ گئے کہ ہم علی کو اس کا تو اب تو سائنس بھی مان رہی ہے نا کہ سب کچھ جو ہے مٹی ہی کے پاس، سب کچھ مٹی ہی میں ہے، ابو تراب جنگ تراب میں۔ لہذا طالبان کل میری بات جنت پہ چل رہی تھی اور جنتی پہ بات تمام ہوئی تھی۔
اللہ نے آدم کو چنا، پھر اس کے بعد نوح کو چنا، پھر اس کے بعد جناب ابراہیم اور ان کی آل کو چنا، پھر اس کے بعد اسے چنا جناب عمران اور آل عمران۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے میں کہتا چلوں کہ مولا علی کے باپ کا نام ابو طالب نہیں تھا، عمران تھا۔ یہ تو دشمنوں کی چال ہے جنہوں نے عمران کو چھپایا، طالب کو ظاہر کیا۔ دیکھیں عزیزان، قرآن میں بھی ہے کچھ باتیں ظاہر ہیں، کچھ باتیں باطن ہیں، کچھ چیزیں ظاہر ہیں، کچھ چیزیں باطن ہیں۔ مثال کے طور پہ فرعون کے لیے آیت آئی تو ایسا نہیں ہے کہ فرعون کے لیے آیت آئی تو صرف فرعونی کے لیے، اگر تا قیامت تک آیت رہے گا۔ اب فرعون جیسا جیسے آتے جائیں گے، فرعون جیسے وہ سب اس میں شامل ہوتے جائیں گے۔ مومنوں کے لیے آیت آئے تو ایسا نہیں صرف ایک مومن کے لیے آئی بس یہ ختم نہیں، یہ تا قیامت تک رہے گا۔ اب جو مومنوں جیسا بنتا جائے گا وہ اس آیت میں کا مستحق جو ہے مستحق کا نظام ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ صرف اس زمانے کے لیے فرعون کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے میں جو فرعون پیدا ہوتے جائیں گے سب کے لیے وہ آیت ہے۔ تو لہذا ایک مومن کے لیے، ہر مومن کے لیے، اس زمانے کے نہیں بلکہ قیامت تک جتنے مومن ہوتے جائیں گے سب کے لیے وہ آیت ہے۔ عزیزان ایمان، لیکن اہل بیت بھی لا شریک ہیں، اہل بیت بھی آیتوں میں بھی لا شریک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت تطہیر صرف اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، آئے ولایت ان کی شان میں آئی، آئے مباہلہ ان کی شان میں آئی۔ اب اس میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، میں جملے کو پڑھوں، کوئی کیا معصوم بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ توجہ رہے، معصوم بھی شامل نہیں ہو سکتا ان 14 میں۔ دیکھیں اور معصوم میں 14 میں فرق ہے عزیزان ایمان۔ معصوم کے لیے عصمت کی شرط ہے، توجہ، معصوم کے لیے عصمت کی شرط ہے، اور اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے فاطمہ سے نسبت کی شرط ہے۔ وہ فاطمہ جب جبریل نے پوچھا آسمان پہ آدم سے پہلے کچھ چہرے دیکھے، آواز دی پروردگار یہ کون ہے؟ بتا تو صحیح یہ ہے کون؟ کہا جاننا چاہتے ہو جبریل؟ کہا پروردگار بتا یہ کون ہے؟ کہا انا المحمود، میں محمود ہوں، یہ محمد، انا العلی، میں علی ہوں، اور میں اعلیٰ ہوں، یہ انا الاعلیٰ، یہ علی ہے، میں فاتح ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، اور یہ حسین ہے۔ انا لفظ استعمال کیا، لیکن عزیزان ایمان ایک جگہ ہم نے منظر اور دیکھا، وہ من تحت الکساء، یا رب من تحت الکساء، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ پوچھنے والا بھی وہی، بتانے والا بھی وہی۔ جب پہلی بار جبریل نے پوچھا تو اللہ نے کہا انا المحمود، میں محمود ہوں، یہ محمد، انا الاعلیٰ، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی، انا الفاتر، میں فاتر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے۔ لیکن جب یہاں جبریل پوچھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے انل، بلکہ کہہ رہے ہم فاطمۃ ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ میں نے کہا پروردگار پوچھنے والا وہی ہے، بتانے والا تو ہے، وہاں جواب کچھ اور دیا، یہاں جواب کچھ اور دیا، آخر بات کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت بتا رہا، حسین کی ماں کی عظمت کیا ہے؟ عزیزان ایمان، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، میں نے کوئی جواب نہیں بدلا ہے، میں نے فاطمہ کی عظمت بتائی۔ اتنے خاموش ہو گئے، سنیں عزیزان ایمان، میں نے فاطمہ کی عظمت بتائی۔ ہم نے کہا پروردگار اس میں عظمت کیا ہے؟ وہاں تو نے لفظ انا استعمال کیا یا ہم فاطمہ استعمال کیا، کہا ہم نے فاطمہ کی عظمت بتائی، کہا محمد حسین۔ اور عزیزان ایمان اس چادر میں ایک جا ہوگا،
چادر رسول خدا کے 26 معجزے جس میں بتائے گئے اس میں سے ایک تھا کہ جو چیز اپنے جس پہ ڈالنے تھے ردا، تو صحابی کے بچوں نے بیویوں میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو ان کے ردا کا دھاگا لیتے تھے اور لے جا کر کے اپنے مریضوں کو کام کی تو انہیں شفا مل جاتی تھی، شفا مل جاتی تھی۔ عزیز عالمہ نے مطلب رسول اعظم مسجد میں بیٹھے تھے، دیکھا ایک کنیز آئی ہے، تھوڑی دیر کھڑی رہی چلی گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد رسول سمجھ گئے، جب تیسری بار آئی رسول نے اپنی چادر ردا اٹھائی اور اس کے سامنے پھیری، اس نے دھاگا لیا چلی گئی۔ جانے کے بعد توجہ رہے، جانے کے بعد اس نے اپنی مالکہ کو دیا، بچہ بیمار تھا، ماں شفا مل گئی۔ میں نے یہاں تک پڑھا، آپ نے سن لیا، اب پتہ نہیں یہ مجمع بیدار ہے یا نہیں ہے، میں کہہ کے چپ ہو جاؤں گا، بولنا آپ کا کام ہے۔ عزیزان ایمان، معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ رسول کی چادر کا دھاگا باندھا جاتا تھا تو صحابی کے بچوں کو شفا مل جاتی تھی۔ رسول کی چادر کا دھاگا باندھا جاتا تھا تو صحابی کے بچوں کو شفا مل جاتی تھی، لیکن رسول نے کہا اے فاطمہ میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، تو فاطمہ نے اپنی چادر دے دی۔ اے بھیا، جب صحابیت بیمار پڑے تو رسول کی چادر شفا دیتی ہے، رسول جب ذوق محسوس کرے فاطمہ کی چادر فاطمہ کی چادر شفا دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد تو عزیزان ایمان، یہ ہے عظمت آل امام۔ کون مقابلہ کرے گا ابو طالب کے خاندان کا؟ ہے کوئی دنیا؟ کافر شیعہ کافر بھی دیکھا، آج ہی میں نے کلپ دیکھی، بڑی بڑی ہنسی ہے، شیعہ کافر نعرہ لگا رہا ہے۔ ہمارے زمان پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا ہے کافر سے علی کے باپ کی جیسے ہمیں کافر ہی ہونا بہتر۔ شیعہ کافر جہنم میں جائیں گے، کالے کپڑے والے جہنم میں جائیں گے، نعرہ لگا رہا ہے، کالے کپڑے والے جہنم میں جائیں گے۔ بھائی سورہ مزمل میں کیا ہے؟ اے کالی کملی والے، ہم نے کہا تم نعرہ لگاتے رہو، ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، ارے تو ہمیں جہنم میں بھیجتے رہو، کالے کپڑے والے کافر جہنمی، بس ہماری خدا سے یہی دعا ہے، جہاں کالی کملی والے کو بھیجنا وہی کالے کپڑے والے کو۔ کیوں ناراض ہو؟ جہاں کالی کملی والا جائے گا وہیں یہ کالے کپڑے والے جائیں گے۔ شیعہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، فلاں تو تمہارا مسلمان ہے، وہ جنت میں جائے گا، کہاں فلاں جائے گا؟ ہم نے کہا چلو مل کے بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں۔ غازی عباس کا علم پکڑ کے جوانوں کو لیا، حرم کے قریب لایا اور لانے کے بعد کہا کہ جوانوں پریشان مت ہوا کرو، ان کے نعرے سے گھبرایا نہ کرو، بس علم پکڑ کے خدا سے دعا یہی کرو، اے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کو ہوں، جہاں ابو سفیان اس کا بیٹا جائے وہاں انہیں بھیج دے، جہاں ابو طالب اس کا بیٹا جائے وہاں ہمیں بھیج دے۔ اس کا بیٹا جائے وہاں انہیں بھیج، اور جہاں ابو طالب اس کا بیٹا جائے وہاں ہمیں بھیج دے۔ کیوں گھبرائیں، کیوں پریشان ہو، کیوں ناراض ہو؟ کہنے تو کہہ رہا ہے۔ تو عزیزان ایمان، شیعہ کافر کلمہ نہیں پڑھا، سارا
کافر میں ہماری جان نثار. پھر جملہ آیا ہے جوانوں میرے ساتھ رہنا, ایسے کافر کی آغوش پہ گود پہ ہماری جان نثار. دو بیٹے ابو سفیان نے بھی پالے, دو بیٹے ابو طالب نے بھی پالے, دو ابو سفیان نے پالے, دو ابو طالب نے پالے. ابو سفیان نے کسے پالا؟ ایک معاویہ بنا, ایک یزید بنا, ایک معاویہ بنا, ایک یزید بنا. ابو طالب نے کسے پالا؟ ایک نبی بنا, ایک امام بنا. ابو طالب کا مقابلہ کرو گے؟ بولنے لگا محمد حسن, سنتے رہو علی طالب کا, تم دادا ابو طالب کا مقابلہ کرو گے؟ عظمت ابو طالب کو سمجھو علی طالب ماں, کیا مرتبہ ہے, کیا فضیلت ہے. علی والے کہتے ہیں کہ کائنات کو میرا مولا رزق بانٹ رہا ہے. محمد والے کہتے ہیں کائنات کو میرا محمد رزق بانٹ رہا ہے. میں تو ابو طالب والا ہوں, جو میرے ساتھ رہے گا وہ بولے گا. بھائی علی والے کہتے ہیں میرا مولا علی رزق بانٹ رہا ہے. محمد والے کہتے ہیں میرا مولا محمد رزق بانٹ رہا ہے. علی والے کہتے ہیں علی بانٹ رہا ہے, محمد والے کہتے ہیں محمد بانٹ رہا ہے. ہم نے کہا علی والے تم بھی خوش رہو, محمد والے تم بھی خوش رہو. جوانوں ساتھ رہنا. ہم نے کہا علی والے تم بھی خوش رہو, محمد والے تم بھی خوش رہو. میں تو ابو طالب والا ہوں, میں تو ابو طالب والا ہوں. چلو علی بھی ساری دنیا کو رزق دے رہا ہے, محمد بھی رزق دے رہا ہے, لیکن ابو طالب وہ ہے جو علی کو بھی رزق دے رہا ہے. علی کو بھی ابو طالب رزق دے رہا ہے اور محمد کو بھی رزق دے رہا ہے. کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا. ہم نے کہا آنکھوں کے اندھے غور سے تو دے, ایک زانو پہ محمد رسول اللہ ہے, ایک زانو پہ علی ولی اللہ ہے. اور سب ہوتے کلمہ نہیں پڑھا, سارا کام. ایک سلوات پڑھا میں محمد والا اسلام نے ایک انگوٹھی دی اور مولا علی سے کہا اس پہ جاؤ یہ چیز نقش کر, یہ چیز دکھا لو. اور بڑا میں تھک گیا, ابھی تھک گئے, 2-4 منٹ آرام کرو پھر میں مولا علی نے لیا ہو گئے, نام بندہ کروا رہا ہے. حوالہ بھی میرے پاس ہے, کتاب بھی میرے پاس ہے, تم آگے لائے بابا کو دے دیا. اور رسول جو ہے جناب ابو طالب اسلام پھر اس انگوٹھی کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا ہے. اس لیے اس وقت محمد گھر میں نہ تھا, اب وہ انتظار میں تھے بھتیجا محمد آئے. مولائی مجمع کی سمجھا اچھل جائے گا, نظر تکاوٹ کا بھی چاہیے, اچھل جائے گا. اگر سمجھا رکھے رہے کہ ابھی بھائی بیٹا محمد آئے گا, بھتیجا محمد آئے گا, تو ہم کیا کریں گے؟ انہیں یہ انگوٹھی تحفے میں دیں گے. کس میں دیں گے؟ تحفے میں دیں گے. بہرحال انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. جناب ابو طالب کی کیا دیکھا محمد آ رہے ہیں, ابھی گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے. رسول اعظم نے ابو طالب نے انگوٹھی نکالی. جب انگوٹھی نکالی تو اس پہ نظر پڑی, میں نے تو لکھوایا ایک نام تھا, یا 2 کیسے لکھتے ہیں؟ میں نے تو ایک نام لکھوایا تھا, یہاں پہ 2 کیسے لکھا؟ یہ جناب ابو طالب سوچ ہی رہے تھے کہ غیب سے ایک آواز آئی کہ ابو طالب جو تمہیں پسند تھا تم نے وہ لکھوایا,
پھر گھڑی آ کے وہی رکتی ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا ایک میرا سوال ہے، ابھی شیعہ حضرات اگر شادی کریں تو کس سے نکاح پڑھیں؟ پنڈت سے، وہابی سے، اہل حدیث سے، شیعی سے، جو آپ کا پیش نماز ہوگا یا آپ کے قبیلے کا ہوگا، آپ کے برادری ہوگا اسے سے، یا کوئی پنڈت جی ہندوؤں میں شادی کرے وہ کس سے نکاح پڑھ رہا ہے؟ شیعہ سے، وہابی سے، اہل حدیث سے، سنی سے، بریلوی سے، دیوبندی سے، کس سے؟ تو اپنی برادری سے پڑھوائے گا۔ عیسائی کرے تو عیسائی مولوی ہوگا، ابھی بھی نہیں پہنچا بجنا۔ شیعہ کرے گا تو شیعہ مولوی ہوگا، ہندو کرے گا تو ہندو ہوگا۔ ارے پوچھ رہے ہیں کہ ابو طالب کا مذہب کیا ہے، محمد کا مذہب کیا ہے؟ جو ابو طالب کا مذہب ہے وہی محمد کا مذہب ہے، اس لیے ابو طالب نے محمد کا ہاتھ پکڑا ہے۔ اب اگر تم ابو طالب کو کافر کہتے ہو تو محمد کے ہاتھ کا کیا ہوگا؟ اچھا خطبہ نکاح کیا ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنا تعریف اس خدا کی ہے جس نے ہمیں اولاد ابراہیم سے پیدا کیا۔ قرآن آیا ہے، قرآن نازل نہیں ہوا ہے، خطبہ نکاح الحمدللہ الذی، تعریف اس خدا کی ہے جس نے ہم کو اولاد ابراہیم میں پیدا کیا، اولاد ابراہیم میں پیدا کیا، یعنی قرآن آیا نہیں ہے، کیا کہا الحمدللہ۔ ادھر ابو طالب کی زبان پھر سے نکلا، ادھر اللہ نے لوہے محفوظ پہ لکھ کے کہا ابو طالب، یہ جملہ مجھے بڑا پسند آیا ہے، الحمدللہ میں ہر مسلمانوں پہ واجب کر دوں گا جب تک الحمد نہ پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ نماز نہیں ہونی ہے۔ مسلمانوں مانو صحیح قرآن نہیں آیا لیکن زبان سے نکلا، اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا۔ اب تو مانو ابو طالب اسے کہتے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے لوہے محفوظ کا مطالعہ کرے۔ گھڑی میں رکتی ہے، کلمہ نہیں پڑھا، پک کلمہ نہیں پڑھا، جب کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا آدمی مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، یہی تو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان عقل کے اندوں سے پوچھو لفظ محمد نام رکھا کس نے؟ جس کا نام رکھا ہوا تم لے کر کے مسلمان ہو، نام رکھنے والے کا نام ابو طالب ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد، کلمہ نہیں پڑھا، کھتولی اسٹیشن پہ ایک مل گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، دیوبند جا رہے مولانا لیکن یہ اتر کے سوچتے ناشتہ کر لیں۔ ہم نے کہا بہتر ہے، اچھا سوچا، میں بھی بھوک لگی، چلو گئے، کہا مولانا یہ ناشتے کی تعبیر لینا کیوں؟ اپنی نہیں ہے، اور آگے بڑھے گا اپنی نہیں ہے، اور آگے بڑھے گا اپنی نہیں ہے، جوانوں ساتھ رہنا اپنی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کہہ کے آگے بڑھ جائے آپ سوتے رہ جائیں۔ عاطف صاحب چلے گئے، صلوات پڑھنے پر محمد وعلیہ دیکھو جملہ کون ہے؟ آج لوگ آن لائن مجلس میں، آج کر کے آن لائن نظر آ رہا، جملہ آیا غازی عباس کی قسم جملہ حوالے کرتا ہوں، میں سوچ کے نہیں آیا تھا، یہ ابھی عطا ہوا، آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ عزیزان ایمان، آج کے عزادار آن لائن ہیں، آن لائن عزاداری کرتے ہیں، عزادار آن لائن عزاداری کرتے ہیں۔ ہم نے کہا عزاداروں آن لائن عزاداری نہ کرو، اس لیے کہ عباس حاضری چاہتا ہے۔ عباس حاضری چاہتا ہے، صلوات پڑھیں محمد علیہ
کہا دکان مل گئی؟ کیسے پہچانا؟ کہا یہ دیکھیے خانہ کعبہ کی فوٹو لگی ہوئی ہے، محمد لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا صرف خانہ کعبہ کی فوٹو اور محمد دے کر کے آپ نے اسے مسلمان مان لیا؟ ارے پوچھو تو صحیح کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پڑھا تو کس کے سامنے پڑھا؟ اے بھیا اگر تم ماننا چاہو تو دکان پہ خانہ کعبہ کی فوٹو لفظ محمد دے کر کے مان لو، اور نہ ماننا چاہو جس نے محمد نام رکھا ہے اسے نہ مان۔ نصرت چچا کے ساتھ میں جا رہا، آج کل میرا نام زبان پہ یہی ہے، جا رہا تھا، گھر سے ایک بچہ نکلا، ارے بچہ نکلا تو میں نے بلایا بیٹا ادھر آ، السلام علیکم السلام۔ اچھا اس کے گھر پہ لکھا تھا حاضہ من فضل ربی، ہم نے کہا نام کیا ہے؟ کہا نور محمد۔ بابا کا نام شکور محمد۔ ہم نے کہا مسلمان۔ کہا مولانا آپ کو مولانا کس نے بنایا؟ اس سر پہ امامہ رکھ لیا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ گھر پہ حاضہ من فضل ربی لکھا ہے، نام میرا نور محمد ہے، یہ نور اللہ ہے، جو بھی رکھ لیں نور محمد، نور اللہ، شکور محمد، مسلمانی نام بتایا شکور محمد، نور محمد۔ اور اس کے بعد بھی آپ پوچھ رہے ہیں ابا مسلمان ہے یا نہیں، کافر جو ہے تو مسلمان کے بیٹے ہو یا نہیں ہو؟ ابھی بھی مجمع میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ بھائی حاضہ من فضل ربی لکھا ہے، اپنا نام بتایا نور محمد، باپ کا نام بتایا شکور محمد، یہی تو بتایا، اور بتانے کے بعد میں نے کہا بھیا مسلمان ہو، مسلمان کے لڑکے ہو؟ کہا مولانا آپ کو عقل نہیں ہے، ابا کا نام یہ ہے، میرا نام یہ ہے، گھر پہ حاضہ من فضل ربی لکھا ہے، تو پتہ یہ لگا کہ اگر باپ کا نام شکور محمد ہو جائے، بیٹے کا نور محمد ہو جائے، اور گھر پہ حاضہ من فضل ربی لکھا جائے، اور گھر سے کوئی بچہ نکلے تو وہ مسلمان مانا جائے گا، مسلمان مانا جائے گا، مسلمان مانا جائے گا۔ یعنی اس گھر سے بچہ نکلے جس گھر پہ حاضہ من فضل ربی لکھا ہے تو بچہ مسلمان مانا جاتا ہے، اور جس کا بیٹا خانہ کعبہ سے نکلا ہو اس کا بیٹا خانہ کعبہ سے نکلا، اس کو تم جو ہے کافر مان رہے، اور ایک گھر سے بچہ نکل جائے جسے مسلمان۔ ایک سوال ہے محمد والا، بس اتنا نہیں مان، اس لیے وقت زیادہ ہو چکا ہے، بس دعا کروں خدا آپ سے سلامت ہو۔ آج شب موضوع انشاءاللہ کل سے آگے چلے گا، نام حبیب بن مذاہب علیہ السلام کے وہ حبیب جو حسین کے بچپن کے دوست تھے۔ واقعہ بنتا ہے کہ مرتبہ حبیب کے بابا نے رسول اعظم کی دعوت اور جانے لگے، مولا حسین نے پوچھا مانا کہاں جا رہے ہیں؟ ہم میں حبیب کے گھر جا رہے ہیں، اپنا میرے بچپن کے دوست تھا، حبیب کو یہ خبر ہوئی، بہت خوش ہوئے کہ میرا بچپن کا دوست حسین چھت میں کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے۔ اتفاق ہوا چھت سے گرے اور دنیا سے گزرے۔ پیدا آئے، ماں اور باپ نے صبر کیا، ایک حملے نہیں کا جنازہ رکھ دیا، جب رسول اعظم ہوتے تو کس طرح۔ اب مولا حسین کہتے ہیں نانا میرا بچپن کا دوست کہاں ہے؟ جناب حبیب کے والد بہت باتیں بناتے ہیں، کھانا کھاؤ، فلاں مقام پہ گئے ہیں، فلاں جگہ گئے، یہ ہے، لیکن مولا حسین کہتے ہیں نہیں، میں اپنے دوست کو بغیر کھانا نوش نہیں۔ آخر میں باپ کو
آنا پڑا کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ارباب غم مولا حسین ہے اور کامانہ میرا حبیب، میرا بچپن کا دوست مجھے زندہ ہے۔ بہرحال رسول اعظم نے دعا کی، حبیب زندہ ہوئی نہیں حبیب۔ جب زینب نے کربلا میں بلا دیا، یہ بھیا ادھر فوج پہ فوج آ گئی کہ بھیا آپ کا بھی کوئی ہے جسے آپ بنائیں اور یہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو قلم ارباب غم خط لکھا جو آج بھی اس کو کتابت کرتے وہ جانتے ہیں 10 سال پہلے ہوتا تھا، وہ بھی جانتے ہیں کہ پورا خط لکھنے کے بعد ایک جگہ پہ نوٹ لکھا گیا اور نوٹ کے آگے جو خاص بات ہوتی تھی، مخصوص بات ہوتی تھی، وہ لکھی جاتی تھی نوٹ کے آگے۔ مولا حسین نے پورا خط لکھ دیا کہ حبیب تمہارا دوست درگاہ میں گر گیا، حبیب مدد پورا خط جب لکھ گیا تو نوٹ لکھا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ میں کیا لکھا؟ حبیب تیرا دوست حسین نرغے آدھا میں گر گیا ہے۔ نوٹ میں کیا لکھا؟ حبیب آنے میں جلدی کرنا، اس لیے حسین تنہا نہیں ہے، ارے حسین کے ساتھ علی کی بیٹی زینب بھی ہے۔ یہ حبیب آنے میں جلدی کرنا۔ لو ارباب غم، مجھے نہیں پتا قاسم کیسے پہنچا، اس لیے اس زمانے میں کوفے میں کرفیو لگا تھا، نہ کوفے سے کوئی باہر جا سکتا تھا نہ باہر والا کوفے کے اندر آ سکتا تھا۔ ارباب غم بہرحال قاسم پہنچا۔ روایتیں بہت سی ہیں، کوئی روایت یہ کہتی ہے کہ خضاب کی دکان پہ خضاب خرید رہے تھے، دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ گھر میں ناشتہ کر رہے تھے تب باب ہوا۔ بہرحال ارباب غم حبیب کو حسین کا خط پڑھا ہوئے اور آ کے خاموش بیٹھ بیوی نے پوچھا کیا ہوگا؟ کہا میرے بچپن کے دوست حسین کا خط آیا، کیا لکھا ہے؟ کہا وہ کربلا میں نرغے آدھا میں گر گئے، مجھے اپنی مدد کے لیے بلا رہے۔ کیا سوچا؟ بیوی ہو تو ایسی، شریک حیات ہو تو ایسی۔ حبیب نے کہا مجھے تیرا خیال آ رہا، یہ سننا تھا کہ چوڑیاں اتاری کا حبیب سے پہن میں بیٹھو۔ میں اپنے آقا کی بل اللہ اکبر میں نے پڑھا، آپ نے سن لیا، لیکن غور تو کرو فاطمہ کے لال پہ یہ کیسا وقت آ گیا، آج عورت بھی مدد کرنے کو تیار۔ جزاک اللہ، رویا کرو ارباب غم، رونے میں کنجوسیاں نہ کیا کرو۔ اے شہزادی آپ خوش قسمت تھی کہ آپ کے بابا پہ رونے کے لیے علی نے ایک گھر بنا دیا، اس گھر میں آپ بیٹھ کر کے اپنے بابا پہ گریہ کیا کرتی تھی۔ لیکن اے شہزادی آپ کی پوتی سکینہ جب اپنے بابا پہ رونا چاہتی تھی نا، سید سجاد ہاتھوں کو جوڑ دیتے تھے اور جوڑ کے کہتے تھے سکینہ رونا نہیں، شمر تماچے لگائے گا۔ جزاک اللہ، سکینہ رونا نہیں۔ ارباب غم حبیب نے کہا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ امام مظلوم کربلا ارباب غم ایک مرتبہ حبیب نے کہا او غلام تم گھوڑے لے کے فلاں مقام پہ پہنچ میں آ رہا ہوں۔ لو ارباب غم ایک مرتبہ غلام گھوڑے کو لے کے چلو، اس مقام پہ جا کے کھڑا ہو گیا، لیکن حبیب کو آنے میں دیری ہوئی۔ غلام نے کیا دیکھا؟ گھوڑا رو رہا۔ ایک مرتبہ وہ غلام نے کہا وہ گھوڑے تو گریہ نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا تو یہ غلام تم پہ سوار ہو کے مولا کی مدد کرے گا۔ اللہ اکبر، رسول کے نواسے پہ کیسا وقت آ گیا کہ آج ایک غلام حسین پہ جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ جزاک اللہ۔ ارباب غم یہ منظر حبیب نے سن لیا، کہا جاؤ خدا حافظ میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو غلام نے قلم پکڑ لیا، مولا آقا جب اپنی غلامی کرانا تھا تو اپنے پاس رکھا، اب مجھے حسین کی نصرت کرنا ہے تو کہنے خدا حافظ میں بھی چلوں گا۔ لو ارباب غم ایک مرتبہ کربلا میں قتل ہوئی، شور ہوا، حبیب آگئے، حبیب آگئے، حسین آگے بڑھ گئے۔
حبیب کو سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد کہا حبیب تم اس وقت ہمارے مہمان ہوئے, اب تمہیں حسین پانی بھی نہیں پلا سکتا. اے حبیب حسین غریب ہو گیا. بس دو جملے ارباب غم رحمت کی منزل تمام ہے. فرصہ دے لو زہرا کو ارباب غم. ہاں ایک مرتبہ یہ خبر زینب کو پہنچی, اماں فضا پتا تو کرو کون آیا. ارباب غم ایک مرتبہ فضا در خیمہ پر آئی اور آگے پوچھتی آقا حسین بات کیا ہے. کہا جاؤ میری ماں جائی سے کہو, میری بہن سے کہہ دو میرا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے, میرا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. لو ارباب غم ایک مرتبہ زینب نے کو آگے خبر دی. فضا نے زینب نے کہا فضا جا کے بھیا حبیب کو میرا سلام کہہ دے. ارباب غم میں نے پڑھا آپ نے سن لیا, لیکن جیسے ہی فضا نے حبیب کو زینب کا سلام پہنچایا, حبیب نے سر سے عمامہ اتار دیا, سر پیٹنے لگے, خاکے کربلا سر پہ ڈالی. اے پروردگار یہ زہرا کے لال پہ کیسا وقت آ گیا, آج شہزادی غلام کو سلام. ایک جملہ اور سن لو, اس لیے بڑی تیزی سے انجامیہ کا گزر رہا تھا, بہت تیزی سے. 5 محرم آتی چند دنوں کا, 5 دن اور بچے ہیں ارباب غم, میرا مولا مہمان. اس کے بعد یہ آزاد خانہ ویران ہو جائے گا, سناٹے چھا جائیں گے ارباب غم. اے ارباب غم جب سب شہید ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, روایت شاہی حبیب کی بیوی نے غلام سے کہا کہ کفن لے جائے اور جانے کے بعد اپنے آقا کو دے دیں. سب شہید ہوئے, قافلہ یہاں سے جا چکا ہے, آقا کو دے دیں. ارباب غم غلام کربلا آیا اور آنے کے بعد لاشوں کو دیکھا. آخری روایت اور آخری جملہ ارباب غم, لاشوں کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کوفے واپس آ گیا. کوفے واپس آیا, ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ اپنے آقا کو کفن دے آیا, اپنے آقا کو کفن دے آیا. کہا نہیں میں کفن ساتھ لایا ہوں. کہا تو کیسا غلام ہے کہ اپنے